اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا جائے۔ گویا یہ لقب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو عطا فرمایا، لیکن حاسسوں سے رہا نہ گیا۔ چمگوئیاں اور غلط پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے پیغمبر اسلام علی علیہ السلام کو القابات اور اعزازات سے نوازتے جا رہے، ایسی باتیں شروع کر دی۔ مفسرین نے سورہ معارج کی شان نزول میں یہ لکھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام کو غدیر قم میں اپنا خلیفہ نامزد کیا اور یہ خبر اطراف و بلاد میں پھیلی تو حارث بن لقمان مدینے آیا اور اپنے ناقے سے اترا اور ایک جگہ اسے باندھ کر حضرت کی خدمت میں آیا، اور آپ اس وقت اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ یہ آتے ہی بے باکی سے کہنے لگا، اے محمد، آپ نے توحید کو کہا، ہم نے مان لیا، نماز کو کہا، ہم نے نماز پڑھی، روزے کو کہا، ہم نے رکھا، حج کو کہا، ہم نے کیا، اس پر بھی آپ کو چین نہ آیا اور اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر حاکم بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے فرمایا؟ خدا کی قسم، خدا کی طرف سے کیا۔ یہ سن کر حارث پچھلے پاؤں پلٹا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا، خدا بندہ، اگر یہ سچ کہتے ہیں تو مجھ پر آسمان سے کوئی پتھر یا کوئی عذاب نازل کر۔ ابھی وہ اپنی سواری تک نہ پہنچاتا کہ ایک پتھر اس کے سر پر گرا اور وہ اسی جگہ پر واصل جہنم ہو گیا۔ ارشاد خداوندی ہے، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر آتا ہے اور جس کا دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد فعجل فرجہ۔